ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو ہم پروگرام شام ہدایت میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کا جیسے موضوع آپ نے ابھی تک سنا اس میں یہی ہے کہ دہشت گردی سے کس طرح ہم جو ہے دور ہو سکتے ہیں، اور کس طرح ہم دہشت گردوں کو اپنی صفوں سے باہر نکال سکتے ہیں۔ اور ہم اسی سلسلے میں ہم نے اس پروگرام میں جناب علامہ امین شہیدی صاحب کو دعوت دی تھی۔ انہوں نے اپنی گفتگو سے بتایا اور کافی زیادہ انہوں نے ہوپ دکھائی دی ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ کام وہاں پہ دکھائی دیا سندھ حکومت کی طرف سے۔ اس کے علاوہ جناب ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے شہزاد کاظمی صاحب موجود ہیں، ان سے بھی ہم نے اسی حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور جناب اے پی ایم ایل کے جناب عمران طاہر رضوی صاحب بھی ہمارے اس پروگرام میں شامل ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ نواز شریف سے جناب اقبال سدھو بھائی اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ اور ہم دوبارہ اقبال بھائی کی طرف جاتے ہیں۔ اقبال بھائی، آپ بتائیے گا کہ وزیر داخلہ صاحب نے یہ کہا کہ جی ہمارے معاملات جو ہیں مولوی عبدالعزیز صاحب سے طے پا گئے، جو کہ واشنگٹن میں انہوں نے کہا، اور اس کے بعد پہلے پاکستان میں کہا، اس کے بعد واشنگٹن میں کہا کہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایک معافی نامہ دے دیا گیا ہے، اور اس کے بعد مطلب ان کے خلاف کوئی کارروائی وہ نہیں کرنے کے موڈ میں دکھائی دیتے ہیں۔ اور دوسری طرف انہوں نے جو ہے عبدالعزیز کے جو نمائندے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم نے کوئی معافی نہیں مانگی اور ہم نے کوئی ایسا نہیں کیا۔ تو کیا وجہ ہے کہ وزیر داخلہ صاحب اس طرح کا بیان دے رہے ہیں اور دوسری طرف سے اس طرح بیان آ رہا ہے؟ تو کیا وجہ ہے کہ ان جیسے لوگ جو کہ داعش کو جو کہ بالکل غداری والا کیس ہم دکھائی دیتا ہے ان کی تمام باتوں میں، تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے وزیر داخلہ ان کو سپورٹ کرتے کیوں دکھائی دیتے ہیں؟ نقوی صاحب، یہ کل بھی یہ سوال IISS میں ہوا، جی اور یہ کسی فورن جرنلسٹ نے بھی یہ بات کی۔ جی ہم قطعاً مولوی عبدالعزیز ہو، کوئی کسی قسم کا لشکر ہو، جی کوئی بھی تنظیم ہو، یہ ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ ہم کئی تنظیموں کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ جی اگر کچھ لوگوں کے ذاتی تعلقات کسی بھی سطح پہ ہیں ان کے ساتھ، تو وہ اگر ہمیں انوالو نظر آئے کسی قسم کی دہشت گردی میں یا کسی اور فرقے کے بارے میں لغویات باتیں کرتے ہوئے، تو ڈیفینیٹلی آپ نے دیکھا کہ آج بھی شہباز صاحب نے اس چیز کو مطلب ایک سٹیج آگے جا رہے ہیں، جیسے لاؤڈ سپیکر غلط استعمال یا انسائٹنگ ریلیجس ہیٹرڈ دوسری جماعتوں کے خلاف یا دوسرے فرقوں کے خلاف، تو ان پہ بڑا سخت ایکشن لیا جانے والا ہے۔ اور پروسیسز میں آپ نے دیکھا کہ نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے میاں صاحب کبھی کویٹا جاتے ہیں، کبھی وہ کراچی جاتے ہیں، اور پرسنل پین لے کے وہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی ایک شہری پاکستانی شہری کا خون بالکل نہ بہے۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یہ میسج ہم بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر دے رہے ہیں کہ کسی قسم کی جماعت یا کسی قسم کو کوئی شخص کسی بھی جو گروہ سے تعلق رکھتا ہے یا وہ پولیٹیکلی کسی نئی نام سے آ جاتے ہیں، اگر کسی طرح بھی ملوث پائے گئے تو ان کو بڑی سخت سزائیں دی جائیں گی، کورٹ صاحب کے سامنے ہیں۔ مولانا عبدالعزیز صاحب کے معاملے کے بارے میں میں وہی بات آپ سے کہوں گا جو انٹیریئر منسٹر صاحب نے کل کہی۔ مولانا صاحب جو ہیں ویسے ذاتی طور پہ مجھے تھوڑا سا لگتا ہے کھسکے ہوئے ہیں، جی ایسے ہی محسوس ہوتا ہے ان کی بات، اور وہ جو بات انہوں نے کنڈیم نہیں کیے، اور پھر انہوں نے تحریری طور پہ کنڈیمنیشن جو ہے وہ دے دی، اور ابھی ایز سچ وہاں کوئی ایسی ریلیجس ہیٹرڈ کے علاوہ یا فضول بیانات کے علاوہ کوئی ایسی بات نہیں کر رہے یا لا بریکنگ نہیں کر رہے کہ ان کو دبوچا جا سکے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے خلاف مظاہرے بھی کر رہے ہیں لاہور میں، جن کو میں پرسنلی بھی جانتا ہوں، مختلف تنظیموں والے بھی اس بات کو اٹھا رہے ہیں۔ یہ آپ اس بات پہ یقین رکھیں، مولانا صاحب کسی بھی معاملے میں ملوث پائے گئے یا کسی کی بھی شرط حفظ ملا تو مولانا صاحب سیدھے جو ہیں وہ جیل میں جائیں گے۔ جی، آپ نیشنل ایکشن پلان جو ہے پاکستان میں جو بنایا گیا، اس میں یہ ظاہر ہے چودھری نثار صاحب نے یہ کہا کہ جی میڈیا کو بھی اپنی ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے، میڈیا میں ایسے لوگوں کو نہیں لانا چاہیے، اور پرنٹ میڈیا دونوں کے لیے انہوں نے بہت پہلے ہی بات کی تھی۔ اس کے باوجود جیو پہ جو ہے کالعدم جماعت کے ممبران آتے ہیں اور بات کرتے ہیں اور تفرقی بات کرتے ہیں، تو اس وقت سے ابھی تک جو ہے ایکشن کیوں نہیں لیا گیا پاکستان مسلم لیگ کی طرف سے؟ کہ کیوں ایکشن مطلب وزیر داخلہ کی طرف سے ایکشن فوری طور پہ آنا چاہیے تھا نا، تو وہ کیوں نہیں آیا؟ دیکھیں، ایکشن میں شاید سستی ہو، پھر اب پیمرا کے قوانین کافی سخت ہیں، ایک انڈیپینڈنٹ سا ادارہ ہے، اب دیکھ رہے ہیں کہ اور بھی دوسرے چینلز میں جس میں کوئی ایسی باتیں جو کی جاتی ہیں جو ملک کے مفاد کے خلاف ہیں یا لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے یا عدالتوں کے خلاف کرٹیسزم کیا ہے، تو ایکشن لیے جا رہے ہیں، اور آئی ایشور یو کہ ایکشن
لیے جائیں گے. پرسنلی جو ہے ایک وزیر داخلہ صاحب نے جو ان سے بات کی یا جو میسیج کنوے کیا انہیں, وہ میسیج یہ تھا کہ ہماری بطور پاکستانی ایک ذمہ داری ہے بالکل, اور ہم صرف ریٹنگ کے لیے ایسے لوگوں کو سامنے لا کے بٹھا دیں جو کنٹروورشل بات کریں یا فسادی ایٹیچیوڈ لے کے آئیں, تو ان لوگوں کو مالکان کو بھی چاہیے اور جو اینکرز صاحبان ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ ہمارے ملک کے حالات بہت سخت خراب ہیں اور دہشت گردی جو ہے ہمارے سر پہ سوار ہم پہ اٹیک کر رہے ہیں اور روزانہ ہمارے بچوں کو قتل کر رہے ہیں. بالکل, تو ہمیں ایک یونیفائڈ میسیج جو ہے دینا چاہیے. یہ دہشت گردوں کو یا ان کی جو ویڈیوز ہیں ان کو گلوریفائی کرنے والے جو میسیجز ہیں وہ ہمیں ذاتی طور پہ بھی اور یہ فیس بک پہ اور دوسرے جو چینلز ہیں کمیونیکیشن کے, اس پہ مشترکہ ایک لائحہ عمل تیار ہونا چاہیے جس میں ویسٹرن جو ہے ویسٹ کو بھی جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں وہ بھی کھل کے بات کریں. اور جیسے چوہدری صاحب نے کہا کہ ہمارے ساتھ تو روز 9/11 ہے, ہمارے تو روز لوگ مر رہے ہیں اور بچے مر رہے ہیں, بڑے مر رہے ہیں, بوڑھے مر رہے ہیں. تو ہمارے ساتھ ان لوگوں کا جو سپورٹ میکنزم تھا یا جو سپورٹ ہمیں ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملی. انہوں نے تو امریکہ میں 3000 بندے مرنے کے بعد انتظامات کر لیے, پر وہ ایک مختلف معاملہ ہے. امریکہ ایک ڈیفرنٹ ملک ہے, بڑی دور جگہ پہ ہے. ہم تو وار زون میں بیٹھے ہیں, بالکل ایسے ہی, اور ہم سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور ہم کرنے کو تیار ہیں. آپ دیکھیں ضرب عضب بھی ہو رہا ہے. اور سب سے بڑی بات پھر میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ کوئی مذہبی تفرقہ پلانے میں کامیاب نہیں ہو سکا, اور اس لیے سب لوگوں کو, تمام علماء کو مبارکباد پھر میں دینا چاہتا ہوں. اور ہمیں ایسے یونیفائڈ ایز اے پاکستانی چلنا چاہیے اور لا کو اپ ہولڈ کرنا چاہیے اور اپنے طور پہ بھی ویجیلنٹ رہنا چاہیے. ہمیں خود بھی نظر رکھنی چاہیے کہ کون لوگ ہیں. پھر اس میں ایک دو اور فیکٹرز بھی ہیں, اکنامک فیکٹر بھی ہے, ایجوکیشنز کے بے ایشوز ہیں, پر رائٹ ناؤ ہائرارکی میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ان کو ہمیں بائی ہک بائی کروک روکنا پڑے گا اور یہ قتل عام جو ہے ہمیں بند کرنا پڑے گا. جی بالکل. آپ شہزاد صاحب بھائی, میں آپ کی طرف آتا ہوں اور آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو تمام پارٹیز میں, جیسے میں نے شروع میں کہا کہ کچھ لوگ جو ہے جو نام نہاد کالعدم جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں, وہ ہمارے سیاستدانوں کو پش کرتے ہیں اور ان کو جتوا دیتے ہیں یا جو بھی وہ ان کی سپورٹ کرتے ہیں, اس کے بعد وہ انہی کے یرغمال بن جاتے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ہمیں ان لوگوں کو نکال کے باہر کھڑا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں پہلے تو میں تھوڑا سا وہ جو بات کر رہا تھا اس کو آگے لے کے بڑھوں گا. محترم بینظیر بھٹو شہید کی شہادت تک میں پہنچا تھا. تو میں چاہ رہا تھا کہ سب لوگوں کو پتہ چلے پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہ یہ واحد جماعت ہے جس کے ایک بھی قائد نے اور دوسرے بھی قائد نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اس پارٹی کے لیے. ایک کا جوڈیشل مرڈر ہوا, وہ بھی دہشت گردی آپ کہہ سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اور محترم بینظیر بھٹو شہید بھی دہشت گردی کا نشانہ بنی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے یہ شہیدوں کی جماعت ہے, یا پاکستان میں بالخصوص اہل تشیع اور اس کے بعد بالعموم پاکستان پیپلز پارٹی جس حد تک دہشت گردی کا نشانہ بنی اور اس کی عام عوام بھی بنی ہے جس میں اہل سنت و سارے لوگ شامل ہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام نے قرآن پاک میں اگر آپ دیکھیں تو ایک صورت نازل ہوئی ہے مسلمانوں کے لیے. میں چاہتا تھا اگر علامہ صاحب ہوتے تھے وہ اس پہ بہتر روشنی دے سکتے تھے. سورۃ منافقون وہ کافروں کے لیے نہیں نازل ہوئی, وہ مسلمانوں کے لیے نازل ہوئی ہے. وہ اس لیے نازل ہوئی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے واضح پیغام دیا ہے قرآن پاک کے اندر کہ آپ کی صفوں کے اندر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو باتوں کو توڑ موڑ کے آپ کے اندر بیٹھے ہوئے آپ کے ساتھی بنے ہوئے اور وہ منافقت کر رہے ہیں, جس کی روشن مثال میں آج برملا یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں. میں چاہتا تھا کہ یہاں پہ کوئی ہمارا بھائی پی ٹی آئی سے ہوتا تو میں عمران خان صاحب کو میں کہتا ہوں کہ وہ کلین شیور طالبان ہیں, کہ انہوں نے جو یہ کلین شیو کی ہوئی ہے لیکن وہ بیسکلی وہ طالبان کے حمایتی ہیں. اور جس کا سب سے بڑا دکھ مجھے اس وقت ہوا, میں عمران صاحب کو ایک اچھا کپتان پلیئر سمجھتا ہوں لیکن میں ان کو اچھا سیاستدان نہیں سمجھتا ہوں. اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ میرے لیڈر کبھی بھی نہیں ہو سکتے ہیں, ان کو میں کبھی لیڈر کی نظر سے نہیں دیکھ سکتا ہوں. وہ ایک سٹریٹ کی سوچ رکھنے والے بندے, وہ ویژنی لیڈر نہیں ہیں, وہ لانگ رن والے لیڈر نہیں ہیں. کیونکہ انہوں نے کہا جو سانحہ سب سے بڑا پاکستان کے بہت بہت بڑے سانحے, بھٹو کا لاس, لیاقت علی خان, محترم بینظیر بھٹو, کوئٹہ میں ہمارے ہزارہ کمیونٹی کے سینکڑوں ہزاروں بھائی مارے گئے, بہنیں ماری گئی, کراچی میں, لاہور میں, پنڈی, گلگت بلتستان, کوچوں پہ جو واقع ہوئے,
ان کے ساتھ ایک بہت بڑا جو واقعہ ہوا، یہ ابھی جو بچوں کے ساتھ جو واقعہ پشاور میں ہوا، تو عمران خان صاحب نے اس کی مذمت کی، اور کچھ ہی دن بعد ایک انٹرویو ہوا ان کا، اور آن دا ریکارڈ ہے اس انٹرویو میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس واقعے کی اس لیے مذمت کی تھی کہ اگر میں مذمت نہ کرتا تو یہ میڈیا والے مجھ پہ تنقید کرتے، لوگ مجھ پہ باتیں کرتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لیڈر کو شرم آنی چاہیے کہ معصوم بچے، ان کے بھی اپنے بچے ہیں ماشاءاللہ، ان کو تو انہوں نے یورپ میں بٹھایا ہوا ہے، ان کو خود بھی دہشت گردی سے ضرور خطرہ ہوگا، کہ دہشت گردی کسی کے گھر اور گولی کسی کو پوچھ کے نہیں آتی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے کہا، جو سوال آپ مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو مین پرابلم ہے کہ بھٹو نے جو نعرہ لگایا تھا روٹی کپڑا اور مکان، پاکستان کو روٹی کپڑا اور مکان اور بنیادی ضرورتوں سے جب محروم کیا گیا تو اس کے لوگوں میں بھوک اور افلاس آئی. آپ کسی بھی جب یہ دہشت گرد پکڑا جاتا ہے، جب کوئی بھی خودکش حملہ آور، تو اس کا انٹرویو ہوتا ہے. ابھی سوشل میڈیا پہ 2-4 دن پہلے ایک کا آیا تھا، وہ اردو بول رہا تھا، تو اسے کہتے ہیں کلمہ توبہ سناؤ، تو وہ اس کو کوئی نہیں آتا، اس کو دوسرا کلمہ شہادت سناؤ سے نہیں پڑا. اس کو پوچھتے ہیں کہ کتابیں اسلامی کی نہیں، وہ کہتا ہے وہی تو پورا ملک کتابوں سے پڑھا پڑا. تو اس طرح کی صورت ہے، وہ ایجوکیٹڈ لوگ نہیں ہیں. ان کے پیچھے جو ہے وہ وہی سوچ ہے، مائنڈ سیٹ ہے، جس نے محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی شہادت کی، ذوالفقار علی بھٹو کو کیا، کو شہید کروایا، اور کئی سینکڑوں ہمارے ہزاروں 50-60 ہزار پاکستانیوں کو مروایا. لیکن اس کے لیے اعلیٰ کار وہی کربلا والے، جب حضرت امام حسین علیہ السلام حق کے رستے پہ نکلے تھے تو ان کے لیے جو سازش ہوئی تھی کلمہ گو نہیں، ان کو شہادت ان کی شہادت کلمہ گو کے ہی ہاتھوں ہوئی تھی. اور آج بھی وہی کلمہ گو کو ہی اعلیٰ کار بنا کر یہ را اور اسرائیل، موساد، FBI، یہ سارے مل کے جو ہے نا CIA، یہ آج ان لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں. اور جس کی سب سے بڑی آپ کو واضح مثال اس سے زیادہ کیا ہونی چاہیے کہ جو سید منور الحسن صاحب ہیں، انہوں نے جب لاسٹ ٹائم جو سپیچ کی، مجھے شرم آتی ہے، میں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ جب محترم بینظیر بھٹو نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کی، میں اور اقبال سدھو صاحب اکٹھے ہوتے تھے اس وقت. اس میں ہمیں یہ تاریخی یہ بات ہے کہ ہم دونوں بھائی اس میں موجود تھے. یہ میاں صاحب کے ساتھ ہوتے، میں بی بی شہید کے ساتھ ہوتا تھا. تو اس کے بعد ہم نے بہت سارا کچھ سیکھا، جو پرانی غلطیاں تھیں جن کا میں نے ذکر کیا. میں نے ذکر اس لیے نہیں کیا تھا ان پہ تنقید کرنے کے لیے، میں نے اس لیے ذکر کیا تھا جو فیکٹ تھے، وہ بتانے کے لیے کہ 50 سال بعد، ابھی 35 سال گزرے بھٹو صاحب کو گئے ہوئے، تو یہ حالت ہے، تو ابھی 15 سال بعد کیا ہونے والا ہے. تو میں یہ بات، میری صرف تھوڑی سی بات رہ گئی ہے کہ ابھی جو صورتحال ہے یہ پاکستان کو یا پورے دنیا کے مسلمانوں کو ہر جگہ پہ، صرف پاکستان میں دہشت گردی نہیں ہے، پوری دنیا میں، شام دیکھ لیں، عراق دیکھ لیں، ایران بھی دہشت گردی کے لپیٹ میں ہے. اب جہاں پہ بھی دیکھیں گے یہ صورتحال، وہ مائنڈ سیٹ ہم کو یوز کر رہا. سید منور حسن کی اس سٹیٹمنٹ پہ میں پرزور یہاں پہ مذمت کرتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ قتال فی سبیل اللہ ہونا چاہیے. تو میں اس بات کو یہاں پہ کنڈیم کرتا ہوں، اور میں چاہوں گا یہ کنڈیم کریں اقبال سدھو صاحب بھی، اور یہ ہمارے ڈکٹیٹر بھائی کے جو نمائندے ہیں، میرے رضوی بھائی، سید بھائی ہیں میرے، یہ بھی اس کو جو ہے نا وہ اس کی مذمت کرے، اور عمران خان کے اس بیان کی بھی مذمت کرے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے تو یہ مذمت اس لیے پشاور کے معاملے کی جو سانحہ ہوا اس کی اس لیے مذمت کی تھی کہ لوگ مجھ پہ تنقید کریں گے. ایک لیڈر کبھی ایسی بات اس کو نہیں کرنی چاہیے. لیکن یہ تنقید تو ظاہر ہے یہ دونوں شخصیات کریں گی اور ہر پاکستانی کر رہا ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتا دیجیے کہ جو اب دوسرا حصہ بھی آپ کے پاس، سندھ کی حکومت بھی آپ کے پاس ہی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ کراچی کے حالات آپ لوگوں سے اب تک کیوں نہیں سنبھل پا رہے؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ پہلی بات ہے کہ قتل اتنے زیادہ کیوں ہوتے ہیں، مطلب اور فقہی مطلب اس مسلکی اس پہ بھی ہو رہے ہیں اور عام اس پہ بھی ہو رہے ہیں، تو کیا وجہ ہے گورنمنٹ کیوں اتنی کمزور آپ کو دکھائی دیتی ہے؟ پہلی بات، میرا جو سسرال ہے وہ کراچی میں ہے، تو میں کشمیر سے ہوں، کوٹلی سے. تو آپ زیادہ خوفزدہ رہتے ہیں جہاں میرا سسرال ہے وہ اردو سپیکنگ ہے. جی. اور ان کے ایک گلی ایسے جاتی ہے وہ ان کی ہے، اور اس کے کراس میں جو گلی ہے وہ ANP والوں کی ہے. تو یہ ANP کے والوں کی گلی میں نہیں جاتے، ANP والے ان کی گلی میں نہیں جاتے. اس کی وجہ، تو ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہیں ہے. سب سے بڑی بات، وہاں پہ لوگ اپنے ایک بتہ مافیا ہے جس کے قلعے کے لیے نصیر اللہ بابر، اس کے بعد ایک اچھا اقدام میاں نواز شریف صاحب نے بھی کیا تھا آپریشن کے لیے، اور میاں صاحب نے ابھی بھی اس کے لیے، اس کے پہ میں میاں صاحب کو اپریشیٹ کرتا ہوں. لیکن مسئلہ وہاں پہ MQM کا ہے. جو لوگ آج سے میرے ساتھ 25 سال سے زیادہ وہ گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں اور کوئی بھی گورنمنٹ چلانے، پیپلز پارٹی اور نواز شریف کو یہ PML نون کا یہ نقصان ہے ان کو کہ بیوروکریٹس ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. لیکن کراچی جو اور حیدرآباد ہے، اس کا ایوری سنگل بیوروکریٹ جو ہے نا وہ MQM کا اپنا بھرتی کیا ہوا ہے. آپ دیکھ لیں کہ حکومت نواز شریف کی ہو یا پیپلز پارٹی کی ہو،
گورنر جو ہے وہ MQM کا ہے تقریباً جی آپ حالات دیکھ لیں اور وہ لوگوں کے اپنے ذاتی مفادات ہیں ذاتی مسائل ہیں اور لوگوں کا یہ ایک روزگار ہے بتا اور یہ موسٹلی جو واقعات ہو رہے ہیں دہشت گردی کے ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے ان میں جہاں پر یہ دہشت گرد موجود ہیں وہاں پر ان کے ذاتی بھی مسائل موجود ہیں اس کو آپ جس طرح آپ نے اگنور نہیں کر سکتے آپ کو بالکل جس طرح آپ نے مجھے بالکل پہلے بتایا نا کہ ایک گلی یوں ہے اور ایک گلی یوں اور یہ گلی والے اس گلی میں نہیں جا پاتے تو بھتہ خوری میں کسی ایک جماعت پہ نہیں کرنا چاہتا میں چاہتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھتہ خوری سبھی مطلب ہر جماعت کا حصہ بن چکی ہے. اب لیاری کی طرف اگر دیکھ لیں تو وہاں بھی آپ کو بہت سارا کچھ ایسا دکھائی دے گا. اگر آپ جو ہے جہاں پنجاب کے لوگ رہتے ہیں کراچی کے اندر وہاں پہ دیکھ رہے ہیں تو وہاں پہ مطلب وہاں پہ مسئلہ یہ ہے سب سے بڑا کہ وہاں پہ ہمیں ہمارے جو CM صاحب ہیں یا ہمارے جو وزراء ہیں وہ ان چیزوں پہ توجہ نہیں دے رہے. یہ جو ایریاز بن جاتے ہیں نوگو ایریاز بن جاتے ہیں یہ بہت بڑا فیلئر ہے نا لا اینڈ آرڈر کا. میں ایک اس کی آپ کی بات کو کاٹوں گا کہ عمران فاروق صاحب کا قتل آپ اٹھا لیں انگلینڈ میں ہوا ہے. جی ہاں ابھی تک یہاں کی اسکاٹ لینڈ یارڈ لگی ہے اس پہ جی تو نہیں ثابت کر سکے. ہم لاکھ کہہ لیں بندے پکڑے ہوئے ہیں یہ ہوا وہ ہوا لیکن ابھی تک ثابت نہیں ہوا ان کے پاس. نہیں وہ تو محترمہ کا بھی ایسے ہی ہے کہ نہیں انگلینڈ کی بات کر رہا ہوں. انگلینڈ کے اندر وہاں پہ جو حالات ہیں نہ تو اتنے ہمارے پاس وسائل ہیں نہ اتنی ہمارے پاس سیکورٹی ہے وہاں پہ نہ اتنی ہمارے پاس پولیس ہے وہاں پہ جو حالات. لیکن وزیروں مشیروں کے ساتھ تو پولیس بہت دکھائی دیتی ہے وزیروں جتنے ہم وزراء دیکھ لیں ہم جس کو دیکھ لیں اس کے بعد 25 گاڑیاں اس کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں ایک آدمی کو بچانے کے لیے. اس کا ایک مسئلہ ہے عوام کو بچانے کے لیے کچھ نہیں. اس کے پیچھے ایک ریزن ہے جی اس کے پیچھے ایک سب سے بڑا جو ریزن ہے اگر سدھو صاحب ہے نا تو اگر ان کا قبیلہ ہے نا وہ سدھو صاحب کا کردار نہیں دیکھیں گے. وہ دیکھیں ہمارا سدھو آگے لیڈر ہے شہزاد کاظمی ہے سید ہے تو یہ سید آگے ہے. اگر کوئی جٹ ہے تو وہ جٹ آ گیا ہے ملک ہے تو ملک آ گیا. وہاں پہ کردار نہیں دیکھا جاتا. برادریوں کا سسٹم ہے اپنا ایک دڑے کا سسٹم ہے یا برادریوں کا سسٹم ہے جس نے یہ سارے معاملات. اور سب سے بڑی جو بات ہے نا وہ جو پاکستان کا آئین ہے اس آئین پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. اس اگر آئین کا اگر مکمل نفاذ ہو جائے اور پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو ٹھیک کیا جائے. میں اپنی بتاتا ہوں نفاذ کون کرے مطلب 5 سال آپ نے بھی نہیں کیے. نواز شریف صاحب ہیں وہ بھی نہیں. مشرف صاحب نے اتنے عرصے حکومت کی. مشرف صاحب تو کر سکتے تھے پورا سب کچھ کر سکتے تھے لیکن نہیں کر سکتے ایسا نہیں دکھائی. وہ پولیٹیکل آدمی نہیں تھے وہ نہیں کر سکتے. وہ آج بھی لوگ تو سیاست دان تو چودھری صاحب تھے ان کے ساتھ سن لیں اور پرویز الہی صاحب. میرے گھر پولیس جائے تو میں نہیں جانے دیتا ہوں. جی میرے گھر SP ہو سکتا ہے مشکل سے آئے. آپ کی بھی شاید یہ سچویشن ہو سدھو صاحب کی بھی بےزتی ہو جائے گی ان کی بھی ہو سکتا ہے بےزتی ہو جائے. جب ہمارے گھر میں کوئی غلطی کرتا ہے تو ہم اپنے گھر میں پولیس کو نہیں آنے دیتے ہیں. یہاں پہ ہماری گاڑی کے پیچھے سپاہی آتا ہے ہم لیجٹ بیٹھے ہوتے ہیں تو ہماری ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں کہ یار یہ ہمیں روکیں گے تو وہ پتہ نہیں ہم سے کیا پوچھیں گے. سب سے بڑی بات ہے ہم خود عزت جو ہماری انا پرستی ہے یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بالکل. اور اب میں اس پروگرام کے اندر شامل کر رہا ہوں MQM کے رہنما علامہ شاہ فیروز الدین رحمانی صاحب کو. السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں. علامہ صاحب دہشت گردی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور بے انتہا لوگ شہید ہو چکے ہیں پاکستان میں آج تک لیکن یہ دہشت گردی جو ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی اور ہر سیاسی جماعت کے اندر جو ہے ان کے ہمدرد موجود ہیں. تو آپ نے زندگی بھر آپ کو ہم نے جب دیکھا آپ کا جو ہم زندگی دیکھتے ہیں اس میں ہم نے دیکھا کہ آپ نے ہمیشہ جو ہے اتحاد بین المسلمین کے لیے کام کیا. آپ بہت زیادہ نمایاں دکھائی دیے اہل سنت کی جانب سے اور ہمیشہ آپ نے اتحاد کی اور ملت کی یکجہتی کی بات کی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب کس طرح ہم سب متحد ہوں اور اس دہشت گردی کا کس طرح مقابلہ کر سکتے ہیں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفتنۃ اشد من القتل صدق اللہ مولانا العظیم. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ فتنہ جو ہے یہ قتل سے زیادہ شدید ہوتا ہے. بالکل. اور اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ جیسے ہی سر اٹھائے اس کے سر کو کچل دینا چاہیے. بالکل. یعنی پوری قوت کے ساتھ جو انتہا پسندی کرتے ہیں دہشت گردی کرتے ہیں یا ایکسٹریمزم کرتے ہیں تو ان کو فوری طور پر لگام دینے کی ضرورت تھی. بالکل. مگر کیونکہ جہاں تک کراچی کی آپ نے بات کی
کہ یہاں پر دہشت گردی ہو رہی ہے. جی میں سمجھتا ہوں کہ کراچی سے زیادہ دہشت گردی اور دوسرے صوبوں میں بھی ہو رہی ہے. جی جو حالات واقعات رونما ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں. جی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی میں جو امن و امان ہے اور آپس میں بھائی چارہ ہے اور اتحاد بین المسلمین کا عملی مظاہرہ ہے، وہ قائد تحریک الطاف بھائی کی ایکسپرٹ گائیڈنس کا نتیجہ ہے. بالکل. قائد تحریک الطاف بھائی نے اپنے ساتھیوں کو، اپنے کارکنان کو ہمیشہ یہی درس دیا ہے کہ ہمیں اتحاد امت، اتحاد بین المسلمین، قیام امن اور اخوت و بھائی چارے اور ملک و ملت کی بقا اور اس کی سالمیت کے لیے کام کرنا ہے. میں یہاں یہ چاہوں گا کہ جناب والا پہلے یہاں پر اس قدر نفرتوں کا بازار گرم کیا گیا. بالکل. مثال کے طور پر سن 83-84 میں جی آپ نے یہ دیکھا کہ مسجدیں بھی جل رہی تھیں اور یہ سمجھیے کہ امام بارگاہیں بھی جل رہی تھیں، بالکل ایسے ہی. علم بھی جل رہے تھے، گھروں کو بھی نظر آتش کیا جا رہا تھا بالکل شیعہ ایسے ہی. سنی کی بنیاد پر. جی مگر قائد تحریک الطاف بھائی نے جو پرچم بلند کیا جی اتحاد بین المسلمین کا، اس کی ایک سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب محرم الحرام میں قیام امن کے لیے مختلف مکاتب فکر کے علماء کو جمع کیا جاتا ہے تو 1000 سے زائد ایک پنڈال کے نیچے مختلف مکاتب فکر کے علماء جمع ہو جاتے ہیں. جی اور یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام کا اتنی کثیر تعداد میں جمع ہو جانا یہ قائد تحریک کی ایکسپرٹ گائیڈنس کا نتیجہ ہے. جی کیونکہ قائد تحریک الطاف بھائی ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں اور کسی کے مسلک کو چھیڑو نہیں، یعنی کبھی جھگڑا نہیں ہوگا. اب جی. آپ کا سوال یہ ہے کہ جناب یہاں دہشت گردی ہو رہی ہے. یہ کراچی میں آپ یہ دیکھیے جو ٹارگٹ کلنگز وغیرہ ہو رہی ہیں یا بے گناہوں کو قتل کیا جا رہا ہے، بے گناہوں کو گرفتار کیا جاتا ہے اور ان کو لے جا کے جناب قتل کر دیا جاتا ہے. جی اور بعض نوجوانوں کو لے کر گئے اور ان کا آج تک پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہیں. جی بعض کو جیلوں میں ڈال دیا گیا. ان کا کیا جرم ہے؟ میں کہنا یہ چاہوں گا جی کہ دیکھیے کہ یہ مت دیکھیے، میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اس قول پر، ارشاد پر عمل کرتا ہوں اور بار بار اپنی گفتگو کے دوران بھی یہی کہتا ہوں کہ یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے بلکہ یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے. بالکل. قائد تحریک الطاف بھائی نے ہمیشہ ملک و ملت کی بقا اور سالمیت کے لیے کام کیا اور جو مذہب کے نام پر دہشت گردی کرنے والے انتہا پسند تھے اور ہیں، ہمیشہ سب سے پہلے قائد تحریک نے ان کے خلاف آواز بلند کی، بالکل کلمہ حق بلند کیا اور یہ کہا کہ یہ ملک و ملت کی بقا اور اس کی سالمیت کے خلاف ہے، جی مسلمانوں کے خلاف ہے. بلکہ اس سے بھی بڑھ کر آن ہیومینیٹیرین گراؤنڈ بات کی جی کہ دیکھیے اس سے یہ انسانیت کا خون بہتا ہے، بالکل. مسلمانوں کا خون بہتا ہے. جی اور اس فکر کو عام کیجیے. دیکھو ایک بے گناہ انسان کا قتل پوری انسانیت کا بے قتل شک ہے. بے شک. اور اس کو فروغ دیا اور یہ کہا کہ دیکھیں ہمیں اس سے بچنا ہے. بالکل. اور میں تو یہاں پر یہ کہوں گا کہ قائد تحریک الطاف بھائی نے اس سے بھی بڑا ایک اقدام کیا جی کہ تمام نہ صرف مکاتب فکر کو ایک پلیٹ فارم پہ کیا بلکہ تمام قومیتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ کیا بلکہ تمام اقلیتوں کو بھی ایک پلیٹ فارم پر کیا. اور وہ اس لیے کیا کہ جہاں ہم اتحاد بین
مسلمین کی بات کرتے ہیں، ہمیں اتحاد بین المذاہب کے لیے بھی کام کرنا ہے، بالکل صحیح، کیونکہ یہ جو آئے دن دل آزاریاں ہو جاتی ہیں، اور پھر آپ نے دیکھا کہ جب بھی کبھی ایسا ہوا، قائد تحریک الطاف بھائی نے ہمیشہ مؤثر آواز بلند کی. لیکن علامہ صاحب میں یہاں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا، علامہ صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بالکل آپ صحیح فرمایا جو بھی آپ نے کہا، اور بالکل ایسا ہی دیکھا گیا، لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ کی ایم کیو ایم کی گورنمنٹ جو ہے ایک لمبے ٹائم سے، آپ کے گورنر ایک لمبے ٹائم سے، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی آپ کے مراسم بہت اچھے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے کراچی میں خاص طور پہ کراچی کے جو شہری ہیں وہ محفوظ کیوں نہیں رہ پا رہے؟ کیا وجہ اس کی؟ اصل میں بات یہ ہے کہ یہاں پر مختلف مذہبی اور سیاسی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، اور اگر کوئی بھی معاملہ پیش آتا ہے، رونما ہوتا ہے، واقع آتا ہے، تو ہمیشہ جناب والا متحدہ قومی موومنٹ کی طرف ڈال دیا جاتا ہے، جی ہاں، اور مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے، جی، جبکہ متحدہ قومی موومنٹ کا دہشت گردی سے، انتہا پسندی سے، اور جو ٹارگٹ ٹیمز کے واقعات ہوتے ہیں، دور دور بھی کبھی ان کا واسطہ نہیں رہا. جی، مگر جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے اور امن و امان کی بات ہوتی ہے، اتحاد بین المسلمین کے جذبے کو فروغ دینے کے لیے کام ہو رہا ہوتا ہے، اسی وقت دہشت گرد اپنا کام دکھا دیتے ہیں. بالکل. میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا جی، کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کراچی میں سب سے زیادہ بد امنی ہے. یہ بتایا جائے کہ پشاور میں جو واقعہ رونما ہوا اور اس میں ہمارے اسکول کے، آرمی پبلک اسکول کے بچوں کو شہید کیا گیا، اساتذہ کو شہید کیا گیا، اور اس میں جو اسکول کا اسٹاف تھا اس کے لوگ بھی اس میں شہید ہوئے. اور میں یہاں پر ایک بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، ملک و ملت کی بقا اور سالمیت کے لیے ہماری پاک فوج، جسے ہم اپنی ڈیفنس لائن سمجھتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری پاک فوج کا بڑا ایک اہم رول ہے، اہم کردار ہے، اور وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اس کو بڑا یعنی سیریس لیا ہے، اور انہوں نے انتہا پسندوں کے خلاف اور دہشت گردوں کے خلاف جو برسر پیکار ہیں اور مختلف جگہوں پر ان کے خاتمے کے لیے کام ہو رہا ہے. ہم اس پر خراج تحسین اس لیے پیش کرتے ہیں کہ اسلام میں دہشت گردی کی، انتہا پسندی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بالکل صحیح فرمایا، اور میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں علامہ صاحب کہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ اسلام میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے دہشت گردی کا، اور اسلام بالکل اس کے خلاف ہے. تو ہم ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جا رہے ہیں، بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.